اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ الاعراف جو کہ قریش کو توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے دلائل دے رہی ہے رسولوں کی رودادوں کے ذریعے، کہ یہ صرف جو 3 راستوں سے تم گزرتے ہو اچھی طرح واقف ہو، ذرا عقل بھی استعمال کرو آنکھوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایسے ہی کھنڈرات تمہیں یہ آثار نظر نہیں آ رہے، یہ رسولوں کی قومیں تھیں جو ان کا انکار کرنے کے نتیجے میں برباد کر دی گئی۔ دنیا میں انہوں نے قیامت دیکھ لی، عذاب دیکھ لی اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ رسولوں کے انکاری ہو گئے۔ اور یہ جو تمہیں رودادیں سنا رہا ہے، جس کے بارے تم کہہ رہے ہو یہ کچھ نہیں، صرف پچھلی کہانی ہے، اساطیر الاولین ہے، یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور یہ آخری نبی اور رسول ہے۔ اس کے بعد کوئی آنا بھی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کسی نے اللہ کے پیغام تک پہنچنا ہے تو قرآن تک پہنچنا ہے۔ کچھ بھی کر لے، ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، ایک دن روزے کے بغیر نہیں چھوڑے، وہ نبوت کا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ نبی دے کے جا چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنی ساری استطاعت قرآن سمجھنے میں گزارنی ہے، سنت کو سمجھنے میں، اس کا عمل سیکھنے میں اور اس کو آگے ٹرانسفر کرنے میں گزارنی ہے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پھر کون سی دنیا میں پہنچا جا سکتا ہے؟ وہ قرآن کھول کھول کے بتاتا رہتا ہے۔ وہ دنیا ایک الگ دنیا ہے، اس کا ہمارے دین سے، نبی کے دیے ہوئے دین سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، اس کا نام ہم جو بھی رکھتے رہیں۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں 6 رودادیں ہم نے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں، ان میں سے 5 ہم پڑھ چکے، مختصر کر کے سنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے 5، اور جو روداد اب شروع ہونی ہے اس کے بعد وہ تفصیل سے سنائی ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی روداد۔ کیا ہوا، کیا آئے تھے، کیسے گئے تھے، پھر ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ادھر تفصیل سے واقعہ بتایا ہے۔ قرآن کیونکہ ایک خطاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو جب دیا جا رہا ہے سامعین کی رعایت سے، مخاطبین کی رعایت سے، کب کیا بات کرنی ہے، موضوع کیا ہے، کب مختصر بات کرنے کا وقت ہے، کب جامع بات کرنے کا وقت ہے، کب تفصیلاً بات کرنے کا وقت ہے، یہ کلام ہے ہی شاندار ایسا۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کی اور صالح، ہود، شعیب اور لوط علیہ السلام کی رودادیں پڑھ لی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی روداد شروع ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روداد سنانے سے پہلے قرآن میں یہ اسلوب ہے قرآن کا، روک کے کچھ باتوں کا اعادہ کر دیتا ہے، جیسے سمری بتا دیتا ہے بعض اوقات۔ اصول سمجھانا ہوتا ہے، ویسے تو رودادوں سے اصول سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے روک کے خود بھی اصول سمجھا دیا کہ آخر یہ سب الٹ اپ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ آیا اس نے دیکھا یہ کیا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری پالیسی ہی یہی ہے، نہ یہ دائیں کبھی ہوتی ہے نہ بائیں کبھی ہوتی ہے۔ تو اب تک ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے یہ سمجھ کے آپ کے سامنے یہ ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے جا رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر دیتے ہیں اس کو، کہ نبی ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں۔ ہر رسول نبی لازماً ہوتا ہے، وہ رسول بن ہی نہیں سکتا اگر نبی نہ ہو تو، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ دونوں نے ایک ہی پیغام دینا ہوتا ہے کہ اللہ ایک تنہا یکتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ اس نے کہا ہے اس طرح زندگی گزار کے آ جاؤ، وہ دن میں برپا کر دوں گا، بدلوں کا دن جب ہوگا، اس دن کا تنہا مالک بھی وہی ہے۔ اگر یہ بات مانو گے تو سرفرازی ہے، اس دن کی کامیابی نہیں ہے تو اس دن پھر برا انجام ہوگا۔ ہر نبی یہی کہتا ہے، منادی کر دیتا ہے۔ رسول جب یہ آ کے کہتا ہے، جو نبی تو ہوتا ہے، نبوت کا پیغام رسول کی زبان پہ جاری ہو گیا، اب ایک فرق پیدا ہوتا ہے۔ انکاری تو لوگ نبی کے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، جیتے جاگتے ہو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانتے، معاملہ قیامت میں جائے گا۔ رسول کا انکار کر دیا، معاملہ قیامت میں نہیں جا سکتا۔ رسول کے انکار کرنے والا اس دنیا میں قیامت لازمی دیکھے گا، اگر اس نے رسول سے پیغام وصول کر لیا تو۔ پیغام اس نے نوح علیہ السلام سے وصول کر لیا، اب بچ نہیں سکتا، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، قیامت دیکھے گا ہی دیکھے گا، عذاب کا شکار ہوگا ہی ہوگا۔ پڑھ لیا ہم نے، وہ صالح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کا پیغام پہنچ گیا، ان کے سامنے پہنچ گیا، سمجھ لیا تم نے، انکار کر دیا، اب بھگتو، معاملہ قیامت مؤخر نہیں ہوگا۔ لیکن باقی جو رسول کے مخاطبین ڈائریکٹ نہیں ہوں گے، ان تو پیغام پہنچے گا، وہ رسول کیونکہ نبی تو ہوتا ہی ہے، وہ قیامت تک کے لیے پیغام جاری ساری ہے۔ میں نبی پورے عالمین کے لیے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی انسان آخری بھی جو پیدا ہوگا انہی کی نبوت میں پیدا ہونا ہے، اس نے پیغام وہی رہے گا، توحید، یہ ہدایت، آخرت آئے گی۔ ہاں لیکن وہ جن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عذاب سے 2 4 رونا ہی ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، پوری دنیا تباہ نہیں کر دی اللہ نے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ہود، صالح، لوط، پوری دنیا کو تباہ نہیں کر دے گا، ان کی قوم جہاں تک پیغام پہنچا تھا بس، باقی بستے رہے ہنستے رہے، جو کرنا تھا ان تک پہنچا پیغام، بھائی فلاں قوم تھی تباہ کر دی گئی، یہ بتا رہا ہے قرآن۔ وہ کھنڈرات وہ ہے نا، وہ ہود والے کی قوم کے، صالح والے، ایسے نہیں آیا زلزلہ، رسول پہلے آیا تھا۔
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب تو آ ہی نہیں سکتا ہماری طرف جب تک رسول پہلے نہ آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ پالیسی اللہ تعالیٰ کی بار بار بتاتا رہے گا. 5 تو اسٹوریاں پڑھ لی ہم نے، 6ٹھی بھی پڑھیں گے. اب بتا کے آ رہا تھا رسول آئے گا، متعین قوم ہوگی، زبان بھی انہی کی بولے گا، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں پتہ نہیں یہ فارسی بول رہا ہے، میں تو کون سی زبان بولتا ہوں. نہیں ہو سکتا، اسی زبان میں بولے گا. ایک بات اور بھی سمجھ لے، اللہ تعالیٰ کو وہ زبان، وہ کہہ رہا ہے میں نے نشانیوں کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، ذرا دیکھو کتنی زبانیں بولتے ہوئے لوگ ہیں، میری سکھائی ہوئی زبان ہے. سیکھو، اس تنوع سے سیکھو. ہم نے سمجھ رکھا ہے پتہ نہیں کوئی خاص زبان لگی پسند، ہم نے یہ بھی دیکھیں کیا کیا گڑھ رکھا ہے. جتنی تعریفیں قرآن نے اپنی کی ہیں قرآن میں، جتنے درجات قرآن نے اپنے بتائے قرآن میں، جملہ خصوصیات تورات کی بھی بتائی ہیں. اس وہ ہماری ہدایت تھی، وہ روشنی تھی، سب بتایا قرآن کے اندر ہی اعلان کیا ہے. لیکن وہ عربی زبان میں نہیں تھی سر، وہ عبرانی زبان میں تھی، کیونکہ وہ قوم جن کو دی گئی تھی عبرانی زبان بولتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عربی نہیں بولنی تھی ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے ارمیک زبان نہیں بولنی تھی ان سے، موسیٰ نے کوئی اور زبان نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں. ان سے وہ زبان بولنی جو زبان کا مطلب ہے ابلاغ، کمیونیکیشن، اس کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے علم میں پشتو کی کیا حیثیت ہے، وہ کیسی بلاغ کرتا پشتو کا کرتا. تو اللہ کے علم میں سرائکی کیا ہوتی ہے اور انگلش کیا ہو. بھائی اس نے جو قوم بھی ڈیزائن میں ہے اور زبان بھی وہی بولنی ہے، یہ بتاتا ہے بار بار قرآن. ایک صفحہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی پالیسی ہے. رسول جب آئے گا متعین قوم ہوگی اور زبان بھی ان کی ہوگی. وہ پہلے چنیدہ لوگوں کو بلائے گا، قریب قریب کے لوگوں کو، سرداروں کو پکڑ پکڑ کے سنائے گا. دیکھو پوری ساری ہر داستان سنیے نا. آپ نے انکار کرنے والے کون ہیں؟ اس نے بلایا بڑے لوگ ہم نہیں مانتے، متکبر ہو گئے. ساتھ دیا تو بقول ان کے یہ اس طبقے نے دیا جو زیادہ طاقتور طبقہ نہیں تھا، وہ رسول کے ساتھی بن گئے، وہ بھی گنے چنے. لیکن پیغام وہ پھر سب کو پہنچاتا ہے. اب ہوگا کیا، اس نے جب اپنا سارا کام کر دیا تو اب انکاری جو ہوں گے ان کو تو چھوڑنا نہیں ہے. تب ان کو نہیں چھوڑنا تو پہلے رسول کو اور اس کے ماننے والے کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا نا، ورنہ تو وہ بھی ساتھ میں آئیں گے. تو اس کو پھر وہاں سے ہجرت کروا دی جاتی ہے. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا رسول ہجرت. یہ فیصلہ تک نہیں کر سکتا کہ چلو میں نے کافی کام کر لیا، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے. ایک رسول نے کیا تھا، اللہ نے بتا دیا، وہ تھے یونس علیہ السلام. یہ فیصلہ کر لیا، یہ قوم نہیں ماننے کی، میں چلا. اللہ نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا پھینکو اٹھا کے اس کو پانی میں اور جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، ہم قیامت تک رکھتے اگر معافی نہ مانگتے تو. یہ رسول کا میرٹ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. یہ اس کے رسولوں کے ساتھ اس کا میرٹ ہے. اور ہم پیدائشی جنتی ہیں، ہماری اولادیں بھی پیدائشی جنتی ہیں. مبروک. نہیں ہے سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ گڑھے ہوئے دین ہے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے. بتائے گی آپ کو قرآن بتائے گا یہ مسلمان کہتے کسے ہیں، وہ جنت میں جائے گا. وہ ہیں، وہ مسلمان آپ ہیں، کیوں نہیں جائیں گے جنت میں؟ جنت اور ہے کس کے لیے؟ لیکن نام عبد القدوس ہے، کرتوت کچھ اور ہے. وہ اس کا کوئی اللہ کو کوئی گنتی نہیں ہے اللہ کے پاس اس کی. کیسے سمجھائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بول دیا آئندہ باپ کے لیے دعا مت کرنا، آج تو کر لی، آئندہ مت کرنا. امام الناس کے باپ کے لیے اعلان کر رہا ہے. نوح علیہ السلام کو کہہ رہا ہے آج تو کہہ دیا میرا بیٹا مار دیا آپ نے، آئندہ مت بولنا. نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کہہ رہا ہے یہ ہمارے 2 صالحین کے گھر میں تھیں، دیکھو کیسے چھوڑا، برباد کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو. ہمارے پاس یہ میرٹ ہی نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے. پھر جب یہ ہوتا ہے تو یا تو جو ایمان لے آئیں گے سرفرازی ہے، اور جو نہیں مانیں گے انکار کر دیں گے، یعنی کہ کفر کرنا انکار کر دینا، وہ قیامت تک انذار نہیں کروایا جائے گا ان کو. قیامت تک انذار نہیں کروایا. وہ فرعون ہو، وہ بیٹا ہو، وہ باپ ہو، سردار ہو، دیکھے گا. یہی ہر رسول کی کہانی ہے، اس میں رسول کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر رسول کی یہی کہانی ہے بس 100%. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے اللہ نے توفیق دی ہے، زندگی دی ہے، ہمارا جستجو برقرار رہی. سورہ بنی اسرائیل میں پہنچیں گے جو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پالیسی بتائے گا، اے ہمارے پیارے رسول، اے ہمارے آخری رسول، یہ لوگ تمہیں اس سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، تو کیا تمہیں نکال دینے کے بعد یہ یہاں پر بسے رہیں گے؟ ہم نے کسی رسول کے انکار کرنے والوں کو کبھی بسنے ہی نہیں دیا. تمہیں نکالیں گے تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. مکہ کی صورت ہے، تمہیں نکالیں گے تو ان کو پیچھے بسنے نہیں دیں گے. یہ مکہ میں اعلان کر دیا، مدینہ آ گیا، کتنے سال گزر گئے بتائیے، کون بسا پیچھے؟ کتنے سردار باقی چھوڑے تھے اللہ تعالیٰ؟ ایک بھی نہیں. اور عذاب بھی ایسا بھیجا تھا، انشاءاللہ پڑھ لیں گے، سورہ توبہ آ رہی ہے، انفال کے بعد آ رہی ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا، پتھر آیا اڑتا ہوا سر پہ لگا، عذاب آ گیا، مر گیا. زلزلہ آیا الٹ گیا، مر گیا. یہ بھی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور ایک عذاب یہ تھا کہ اس قوم کا سب سے بڑا سردار زمین پہ چت پڑا ہوا تھا،
اس کے سینے پہ غریب کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا ہاں تم تھے ہمارے نبی کو, ہمارے رسول کو ایذا پہنچانے والے, دیکھو تمہارے سینے پہ یہ ایک غلام کھڑا ہوا ہے اور اب تمہارے اوپر دیکھو نازل ہو رہا ہے عذاب. بتائیے ذلت, عذاب, رسوائی, اڑتے ہوئے پتھر سے مر جانے میں زیادہ تھی, اس طرح زیادہ تھی؟ یہ تھا رسول کے ان منکرین پہ عذاب. قرآن کو چھوڑے گا نہیں بتانے سے ہمیں. 13 سال تک مکہ میں یہ کام کرتے رہے ہمارے رسول, 10 سال تک مدینہ کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے. جو کچھ ہوا ہم پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, پڑھتے ہی چلے جائیں گے. تھوڑا سا پڑھنا ہے آج ہم نے انشاءاللہ, تاکہ خود بات سمجھ میں آ جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی رداء تفصیل سے شروع ہو جائے گی. وما ارسلنا, اب پالیسی سنیے. اب تک تو اس نے 5 قصے سنائے آپ کو, کہ ہم 5 قصے سنا دیے ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں, لیکن قرآن نے سمجھا نہیں ساری بات ہے. انہوں نے کہا ذہن میں رکھو, وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا, ہم نے کبھی بھی کسی رسول کو یعنی کہ نبی کو رسالت دے کے کسی جگہ بھیجا ہی نہیں سوائے کس کے, اخذنا, اخذ کہتے ہیں پکڑنا کی, اخذنا ہم نے پکڑا, اہلہا وہاں رہنے والوں کو, بالبأساء والضراء, باس اور ضرر ہم سب جانتے ہیں یہ بھی دونوں تکلیفیں ہی ہیں, لیکن ایک کو کہتے ہیں مالی اور ایک کو جسمانی, کہ ہم نے ہر طرح کی سختی دی. لعلہم, کیا کیوں ایسا, لعلہم یضرعون, کہ ذرا عاجزی آ جائے, گڑگڑائیں, مانیں اپنے اللہ کو, دیکھو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, واپسی کا رستہ لے لیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ, پھر ہم نے ان کی مشکل کو اچھائی سے, آسانی سے بدلا بھی. حتی عفو, یہاں تک کہ ہوا کہ وقالو, جب یہ ہو گیا تو وہ کیا کرنے لگے, وقالو قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون, کہ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے, کبھی نرمی ہوتی ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے, کبھی سختی ہوتی ہے, کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں. ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. اس کا رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ باقی اس کو مانا جائے. اور پھر اللہ کہتا ہے جب وہ اس طرح ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, اپنی روش میں آگے بڑھ جاتے ہیں, تو پھر ہوتا کیا ہے, جب بالکل راحت میں پڑے ہوئے ہیں, فاخذناہم, پھر ہم نے پکڑا ہے ان کو ہمیشہ. بختہ کہتے ہیں پلک جھپکتے کچھ ہو جانے کو, بغتۃ وہم لا یشعرون, اور ان کو گمان تک نہیں ہوتا اس پکڑ کا. ساری کہانیاں دہرا لیں ذہن میں. وہ ہنس رہے تھے, ارے کیا کشتی بنا رہے ہو, تختوں میں کیا کیلے ٹھوک رہے ہو تم, یہ کیا ہوگا اس سے. تو اللہ تعالیٰ سنائے گا آپ کو, تختے اور کیلوں سے ٹھکی ہوئے کو ہم نے اس شدید طوفان میں بچا لیا, اور پہاڑوں پہ پناہ لینے والے کو غرق کر دیا وہ جب بچانے پر آیا. اسی طرح ساری بستیاں, وہ آج وہ سمود جن کے نقشے کھینچے کہ اونچے اونچے پہاڑوں پہ یہ محل تعمیل کرنے والے اوندھے منہ گرے رہ گئے اپنے اپنے گھروں میں, جیسے کبھی تھے ہی نہیں, کہ جیسے کبھی بسے ہی نہیں, اور باقیوں کو نکال کے لے گیا اللہ وہاں سے. تو ایسے پکڑتا ہے, پھر اس کی ڈھیل سے ڈرنا چاہیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر ایسا ہوتا کہ جن بستیوں کی بات ہو رہی ہے وہاں کے رہنے والے ایمان لے آتے, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا, تو کھول دیا جاتا, عَلَيْهِمْ برکات, کیا کھول دیے جاتے ہیں, ان پہ دروازے کھلتے برکتوں کے, مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی, بارشیں برستی, زمین خزانے اگلتی ہر طرح کے. وَلَكِن, لیکن انہوں نے کیا کیا, کذبوا, وہ تو جھٹلایا انہوں نے تو. فَأَخَذْنَاهُمْ, ہم نے پکڑا پھر ان کو, بِمَا كَانُوا, دیکھیے لفظ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کی کمائی ایسی تھی, بدلہ تو پھر ایسے ہی ملنا تھا. اللہ نہیں ڈالتے کسی مصیبت میں, اللہ کسی کو سے کوئی ظلم کبھی نہیں کرتا. جب کمائی ایسی ہے تو پھر کیا ملنا ہے, یہ ان کا کسب ہوتا ہے ہمیشہ. یہ حد سے گزرتے ہیں تو واپسی بند کرتا ہے اللہ, دلوں پہ ترے ڈالتا ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یہی کمایا انہوں نے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ, یہ ایسے اطمینان میں رہے ایسی بستیوں والے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں. أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ, کہ ہم جو آرام سے لیٹے سوتے بیٹھے رہیں گے اور کچھ ہوگا ہی نہیں ہمارے ساتھ. یہ بالکل غافل تھے کہ ان کے پاس آ جائے کوئی تکلیف تیزی سے, جبکہ وہ آرام سے اور راتوں میں سو رہے ہوں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ, یا ان کے پاس اس وقت ہمارا عذاب آئے, ہماری سختی آئے, جب وہ کھیل تماشوں میں دن کے وقت لگے پڑے ہوں. رات میں آرام سے سو رہے ہیں, بھائی کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں, سب ٹھیک ہے, اور ہماری پکڑ آ جائے. دن میں اپنے کاموں میں کھیل تماشے میں لگے اور ہماری پکڑ آ جائے, تو ہماری پکڑ تو اس طرح آتی ہے. اور لفظ استعمال آپ نے دیکھ لیا, بختہ, آنکھ نہیں جھپ سکتی, آ جاتا ہے ٹائم. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ, یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو کے پڑے ہیں. جیسے اللہ پہلے ان کو اپنا بتائے گا, کوشن دے گا, وہ دے تو رہا ہے کوشن, وہ ایسی طرف سے آگے پکڑے گا
کہ یہ اس تدبیر کے آگے کچھ نہیں کر سکیں گے. واللہ خیر الماکرین، اس لیے بار بار دہراتے ہیں ہم کہ وہ ہے سب سے شاندار اور بہتر تدبیر کرنے والا. یہ اس لیے اطمینان، اللہ کے تدبیروں سے اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں. فلا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف اور اپنے تئیں اطمینان میں صرف وہی ہوتا ہے کہ میں جو دل چاہے کروں گا، بس جو خسارے اٹھانے والا ہوتا ہے. اب یہ خسارہ اس کا مقدر ہے، یہ نہ سمجھے کر کے نکل کے بچ کے کہیں چلا جائے گا، کیمرے نے دیکھا نہیں، ریکارڈنگ نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا. یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ہو نہیں سکتا. اولم یہدی للذین یریثون الارض من بعد اہلھا، اور کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ جو وارث بنے زمین کے من بعد اہلھا، ہر اس بستی کی جس کو ہٹایا گیا دوسرے لوگ لائے گئے جو ان کے وارث بنائے گئے. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر چاہتا تو یہ سزا ان کو بھی ملے گی، پہنچ سکتی تھی. ایسے نہیں ہو کہ اس قوم کو اللہ نے دی تھی، وہ رسول تھے اس کے انکاری ہوئے، یہ رسول تھے اس کے انکاری ہوئے، یہ رسول اس کے انکاری ہیں، بظاہر لگ رہے ہنس بس رہے ہیں، بظاہر لگ رہے بڑے تگڑے ہیں، تو جب ان کے ساتھ کیا تو ان باقیوں کے ساتھ نہیں کر سکتا اللہ. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، دراصل اب اتنا حد سے گزر چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور یہ اب سننے والے نہیں ہیں. یعنی کہ یہ وہاں پہنچ چکے ہیں، رسول کی زبان پہ کلام جاری ہے نا، کافی ٹائم گزر چکا ہے، ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں طریقہ اتنا کچھ بتایا جا رہا ہے ان کو. ہے یہ خود بھی رسولوں کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے قریش. نہیں سیکھ رہے، نہیں سن رہے، نہیں سمجھ رہے، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، دل ہے اثر قبول نہیں کرتے. تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ بسائے گئے ہیں تو اجاڑے نہیں جا سکتے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہونا ہے اگر انکار کریں گے تو. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہی وہ ساری بستیاں ہیں. کون سی؟ جن کی 5 کے تم پڑھ کر آ گئے، جن کے ہم نے آپ کو قصے سنائے ہیں. علیکا، آپ پہ. کیسے؟ لیکن یہ ہماری طرف سے آپ کو خبر مل رہی. نبا، یہ جو خبریں ہیں اے نبی، اے ہمارے رسول، یہ وحی کے ذریعے آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوا تھا آخر اس نوح کی قوم کے ساتھ اور لوط کی قوم کے ساتھ. آپ کے پاس تو 2600 سال سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے. آپ کیسے، آپ کی زبان مبارک میں تفصیلات کیسے جاری ہیں؟ یہ دیکھیں، اس وقت مروجہ علم کا دنیا میں لائبریریاں کھنگال دی جائیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ علم کہاں سے مل سکتا ہے کسی کو، اور اگر اس میں کوئی خطا ہے تو خطا کہاں پر پائی جا رہی ہے. یہ کوئی جذباتی دعوے نہیں ہے، یہ 2000 سال کی تاریخ محفوظ تاریخ ہے، بائبل کی ہسٹوری ریکارڈ سے آن ورڈ. اس کے بعد یہ کتابیں رہنمائی کر رہی ہیں، باقی دنیا کی کتابیں آج تک کبھی اتھینٹیفائی نہیں ہو سکیں کیا غلط ہے کیا صحیح. تو جتنا علم ہے کہ پتہ چلے، پتہ چل کہاں سے رہا ہے. انکار کر دینا چاہیے تھا نا اہل کتاب کو سامنے آ کے، نہیں یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ موجود ہی نہیں ریکارڈ پر. وہ کریں گے تو اپنا انکار کرنا پڑے گا، ان کو ماننا پڑے گا ہم تو رسولوں کی اولادیں ہیں ہی نہیں، کیسے کر سکتے ہیں. اور کتاب کسی کو دی نہیں ہے، وہ کہیں موجود نہیں ہے کہ اس میں سے کسی نے کاپی پیسٹ کر کے یہاں پر لکھ دیا. دیکھنا کیا چیلنج کر رکھا ہے سامنے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، آ گئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول. دیکھیے پالیسی کوئی لگی لپٹی کر سمجھنے میں تو مجھے بتائیے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، ان کے پاس ہمارے رسول آ گئے، ان کے رسول رسولہم، ہمارے بھیجے ہوئے جو ان کے لیے رسول تھے ان کے پاس آ گئے تھے. بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، لیکن تو ایسا ہرگز نہیں ہو کہ ایمان لاتے، وہ جھٹلا چکے تھے ان کو، اس سے پہلے جھٹلائے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے. کفر وہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں اب واپسی کا راستہ بھی نہیں چھوڑوں گا، مہر لگ گئی، اب تم کراس کیے ہوئے حدیں. بہت موقع دیتا رہتا ہے. مما وجدنا علی اکثرہم من احد، تم پاؤ گے نہیں ان میں سے زیادہ تر کو عہد کی پاسداری کرتے ہوئے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ، اور ہم نے کیسے پایا زیادہ تر کو؟ لفاسقین، جان بوجھ کر جرم کرنے والے پایا. فسق کہتے ہیں انجانے میں غلطی کرنے والے کو نہیں، سمجھ گیا غلطی ہے پھر بھی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فسق. تو جب یہ فسق کرنے والے تھے، جب یہ جان بوجھ کے انکار کرنے والے تھے، تو پھر کیا واپسی کا راستہ چھوڑا جائے؟ اس سے متنبہ رہنا چاہیے. یہ اصول قیامت تک جاری ہے. نبوت کا تو علم قرآن قیامت تک جاری ہے. نبی تو پوری عالمین کے لیے نبی. آج بھی رسول کیا ہے؟ اصول یہی ہے کہ بات نہیں پہنچی، موقع موجود ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، پہنچے گا پیغام. کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، اللہ جانتا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ابھی تو ابا کے بتائے پہ چل رہے ہو،
बाशऊर पहुंच गए, अब पता चला दीन क्या है। अब बताओ कलमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कलमे पे ज़िंदगी गुजारते हो? नहीं। हम कहते हैं कलमा गो जन्नत में जाएगा, हमारा तर्जुमा है खुद गढ़ा हुआ। कलमे पे ज़िंदगी गुजारने वाला जन्नत में जाएगा, ये है सही बात। कलमे पे ज़िंदगी गुजारने वाला जन्नत में जाएगा। कलमा ज़बान से दोहरा रहा है और दवाओं में मिलावट कर रहा है, खाने में मिलावट कर रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, जान से लोगों को मार रहा है, जायदादें झपट रहा है। कलमा पढ़ता है सुबह 100 शाम 100, जन्नत में जाएगा। मजाक लगा रखी है कुरान के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ। कलमे पे ज़िंदगी गुजारने वाला जन्नत में जाएगा। पढ़े कलमा, बताओ क्या मतलब है जी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तौहीद में मिलावट नहीं होने दूंगा, ज़िंदगी गुजारूंगा इस पर। और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो पैगाम रसूलुल्लाह है वो मैं मानता हूँ, गुजार लो इस पर दुनिया, तो जन्नती पे है फिर, और क्या है? कलमा गो नहीं, कलमे पे ज़िंदगी, कलमा गो यानी कि कलमा पढ़ के समझ के ज़िंदगी गुजारने वाला, इसके लिए जन्नतें लगा रखी हैं अल्लाह ने। कोई शक है इसमें भला? इसी के लिए जन्नतें हैं। लेकिन इसका विरद करके, दुनिया भर के करतूत करके ये समझना कि कलमा को जन्नत में जाएंगे, ये पूरे कुरान की नफ़ी, अल्लाह रहम करे, मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ करूँ, पूरे कुरान की नफ़ी है, ये नबूवत की तालीम की नफ़ी है। ये फला 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 बशमूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बात कह के नाउज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह जन्नत में ले जाएंगे, ये कुरान की नबूवत की नफ़ी है। ये कुरान ने ऐलान कर दिया, हमारे नबी उस दिन जब हम कहेंगे इज़्न देंगे, उनकी शान निराली है। क्या कहेंगे? वक़ाला सवाबा, हक़ कहेंगे। ये है उनकी जो उस दिन उन्होंने करनी है शफात, हक़, सही बात। हम क्या कहे बैठे, पर हमारे वहमो गुमान में आ सकता है ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये कातिल, मैं बहुत रहम करने वाला, कातिल आओ जन्नत, आओ बहन का हक मारने वाले जन्नत, आओ लोगों को कत्ल करने जन्नत। ये दीन है, ये नबूवत है। बस अल्लाह, ये कुरान सिर्फ, ये बीमारियाँ सिर्फ कुरान से ठीक हो सकती हैं। अब या तो हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अल्लाह हमें तौफीक दे के हम पहले सही होने वाले बने और जहाँ तक पैगाम पहुँचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।